سنو دل سے یارو، سنو دل سے یارو، سلام آخری ہے یہ محفل ہماری اور قیام آخری ہے۔ خاص میری ایک تمنا ہے کہ ہم لوگ جو باہر سے آئے ہیں، باہر کی زندگی ہماری بہت غفلت کی ہوتی ہے، للہ اللہ کا حاضر نازل ہوتا ہے میدان میں لگاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا دل جتنا بندہ ہے، غیبت، چغلی، حسد، آنکھوں سے گناہ، ریاکاری، بدکاری، ہر گناہ کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ واحد رب مسجد میں ہمیں شامل تو کر دیا، اللہ تعالیٰ تو اس مسجد میں داخل بھی نہ ہونے دیتا ہے۔ کتنے بڑے گنہگار ہم لوگ ہیں، اللہ سے ہم سچے پکے دل سے ایک صابن دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، وہ صابن سے انشاءاللہ جس طرح صابن سے کپڑا دھلتا ہے تو پیارا ہو جایا کرتا ہے، اس صابن کا انشاءاللہ سبھی لوگ استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ صابن کا استعمال کرتے ہی اس ذات سے پوری امید ہے رائے نہیں لانے دے گا اس صابن کو انشاءاللہ۔ سچے پکے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے تاکہ اس استغفار کی برکت سے دل صاف ہو، آنے والا جو مجمع آئے تو ان کے دلوں میں بھی بات کرتی چلی جائے۔ افراد کا بھی جتنا صاف ہوتا ہے، جتنے صفائی کے ساتھ اس کا دل جتنا کلین ہوتا ہے، جتنا پیارا ہوتا ہے، اس کے اثرات پیچھے تک رونما ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، وہ کسی اللہ والوں کے پاس بھی جاتے تھے تو کثرت سے کہا کرتے تھے اللہ معاف کر دیجیے، بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیجیے۔ اگر یہ سچے پکے دل سے معافی مانگو گے، میں باتیں شروع کروں گا، مجھے امید ہے کہ میرے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے گا، اور یہی تمنا حاصل ہوتی ہے ہمارا، کوئی مقصد نہیں ہمارا، باتیں تو ہزاروں ہوتی رہتی ہیں، مقصد صرف اتنا ہی ہے۔ اسی لیے سچے پکے دل سے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے، سوچئے بہت گنہگار ہے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا پاپی، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گنہگار، سب سے بڑا فاسق اگر کوئی ہے تو ہم ہی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پڑھا جائے۔ جمعہ کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام زبان پر اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ تجھ کو اب کہاں پھرتا ہے، لاکھ تجھ کو اب کہاں پھرتا ہے، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ قابل تقریر مولانا محترم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کا پیارا پیارا موقع دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العزت کا بندہ جتنا بھی شکر ادا کرو گا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اور رب کریم کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے سارے گناہوں کے باوجود بھی، اتنے سارے غفلتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ہمارے اوپر شفقت کا جو معاملہ کرتا ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ میں اسی لیے اکثر عزت بنا جاتا ہوں، میں بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے تو ہمیں اتنا مانگنا چاہیے تھا، اتنا مانگنا چاہیے تھا، اتنا مانگنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، اس کے باوجود ہم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، اللہ کی جتنی نافرمانی کی وہ کم۔ یہ واقعہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، اور ہمیں چلتا پھرتا رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی نماز کی توفیق دیتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ ربا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی طرح ہماری زندگی گزار دے، اور اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ کو اٹھانا چاہیے کہ اللہ اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، زندگی غفلت میں گزارتے چلے گئے، زندگی گناہوں میں گزارتے چلے گئے، زندگی ادھر ادھر کے عیاشی میں گزارتے چلے گئے۔ اب اللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی پیاری زندگی بنائیں گے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، ہمیں نبی علیہ السلام کا عاشق بننا چاہیے، ہمیں نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بننا چاہیے، ہم نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی میں ایسا اتارنا چاہیے کہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ دنیا والے دیکھیں تو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ آقا نامدار جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو دیکھو، یہ جا رہا یہ آئے تھے جنگل کے اندر، افریقہ کے جنگل میں نبی علیہ السلام کے غلام، اور نبی علیہ السلام کے غلاموں نے کہا تھا اس افریقہ کے جنگل کے اندر کہ شیروں جانوروں، ایک خونخوار جانوروں نکلو یہاں سے، اور یہی تو ہے نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور ہم ہیں نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ یہی دھرتی پر جب میں آیا ہوں، ابھی میں میرے بھائی کے سامنے یہ کہا تھا کہ مجھے بہت بہت خوشی ہے، میں یہاں پر رہ کر بہت جلد نیت کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک کے قرآن کریم کہ میں یہاں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھوں، کہ 2 3 4 قرآن کریم یہاں پر پڑھوں اور اللہ کے سامنے جا کر کہہ سکوں کہ اللہ جو صحابہ جس علاقے کے اندر گئے تھے اور اس علاقے کے اندر جس خونخوار جانوروں کے سامنے کہا تھا، اس خونخوار اور اس علاقے کے اندر جا کر ہم نے قرآن کریم کی خبر کیا۔ بہت اچھا موقع ہے، آپ لوگ یہاں پر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے روئیں، اللہ سے مانگے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ زندگی بنانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح پریشانیاں جھیلی ہیں، نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری ہے،
हमारी जिंदगी का लुत्फ लुत्फ होना है। अजब से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, सीरत को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते थे, देखते नहीं थे इधर उधर। उम्मे अम्मारा के बारे में आता है कि उम्मे अम्मारा एक औरत जान है। वहां का मौका था, उम्मे अम्मारा घर से निकलती है दो साहबजादे को लेकर और उनके शौहर के साथ। सुनिए और उनके कानों से सुनिए, अल्लाह हमें इसकी हकीकत अता फरमाए। उम्मे अम्मारा घर से निकलती है। वहां के मैदान में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा खड़े थे कि नबी अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ न पहुंच पाए। उम्मे अम्मारा भी उन्हें आगे खड़ी हो जाती है। अचानक के एक बदबख्त आगे बढ़ता है और वो बदबख्त आगे बढ़कर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश करता है। उम्मे अम्मारा आगे बढ़ती है, उस वार को रोकने की कोशिश करती है, यहां तक कि उम्मे अम्मारा पर जख्म भी आए, कई जख्म आए उम्मे अम्मारा पर। एक औरत साथ है, सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, फिर कहता हूं एक औरत साथ है, फिर कहता हूं एक औरत साथ है, सिर्फ कहता हूं एक औरत साथ है। कल क़यामत के दिन उम्मे अम्मारा खड़ी होगी, हम जैसे लोग भी खड़े होंगे जो कहते हैं इस्लाम के दीवाने। और कैसी दीवाने, कैसी दीवाने? उम्मे अम्मारा खड़ी होने लगी करीब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अचानक के देखा कि एक शख्स आया और उसके बेटे पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि जख्मी हो गया, खून रुक नहीं रहा था। उन्होंने अम्मारा का कपड़ा फाड़ना शुरू किया और बांधना शुरू किया, पट्टी बांधना शुरू किया। पट्टी बांधते रही, पट्टी बांधती रही। कौन बेटा है? कोई और नहीं, लगते जिगर कहाँ खड़ा है? मैदान में घाट में खड़ा, कोई और मैदान में खड़ा है और पट्टी बांध कि मैं खून रुक जाए। यहां तक के आखिरी पट्टी बांधते हुए अम्मारा है और मेरे से क्या काम हो, क्या काम? हमने हमारा बेटे से कहते ही कहते उठ जा, उठ जा, मुझे मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आन ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। तेरे ऊपर आज आ गए बर्दाश्त से, उन्हें हमारा कहती अपने बेटे को अब्दुल्ला खड़ा हो जा, मुझे बर्दाश्त है, तेरा जख्म बर्दाश्त है, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आग भी आ जाए मुझे बर्दाश्त नहीं। कहते हैं कि अचानक से वो बदबख्त आगे बढ़ता है जिसने अब्दुल्ला पर वार किया था। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हमारा से कहा, हमारा वही है जिससे मेरे बेटे पर हमला किया था। उसने हमारा ने देखा तो चील की तरह झपटी वहां पर और उस पर वार किया और वहीं से उसको पकाया। तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, क्या उन्हें हमारा, वाह अल्लाह ने तुझे क्या जिहाद का मौका दिया है, क्या प्यारा मौका दिया। खुश हो गए अल्लाह के रसूल। ऐसे वक्त में ये लोग पीछे नहीं रहते थे। हमने हमारा देखा कि मेरा प्यारा प्यारा जो कहा मेरा आका जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए मैंने अपने आप को कुर्बान किया है वो आज खुश हो गया है। ऐसा वक्त क्यों जाने दूं? अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए हमारे लिए कि कल क़यामत के दिन मैं और मेरा खानदान आपके साथ जन्नत में हो। अल्लाह के रसूल ने दुआ की। लोग कहते थे उन्हें हमारा से कि उन्हें हमारा कुछ पर ये तकलीफ आई, वो तकलीफ आई, उन्हें हमारा जिंदगी में अक्सर ये कहा करती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो वो दुआ की है उसके बाद मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई भी हजारों तकलीफ आ जाए मुझे गम नहीं है। ये फैसला हम नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जरा अपने आप को अंदर गिरबान में खान करते हैं।
حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، کسی کے بارے میں برا بولنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، ذہنیت گندی ہو چکی ہے۔ اس وقت اگر ذہنیت اگر گندی ہے تو ہم مسلمان بھائیوں کی گندی ذہنیت گندی ہے۔ گھر میں دیکھ کر ہمارا بھائی ایسا ہے، ہماری بہن ایسی ہے، وہ اس کے بارے میں برا کہنے کے لیے تیار ہے، وہ اس کے بارے میں برا کہنے کے لیے تیار ہے، آپ اس سے چھوڑ دیں، محبت نہیں، دشمنیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں چل رہی ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار اگر ہے تو ہم ہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اور برائیاں کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے جا رہے ہیں کہ ہم اگر دیندار ہیں، ذرا سی تصویر پڑھ لیں، ذرا سے قرآن کریم پڑھ لیں، ذرا سا اچھا کام کر لیں، فوراً شروع ہو جاتا ہے کہ فلانا آدمی ایسا ہے۔ بھائی بھائی نہیں بنتی ہے، مسجد میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن بھائی بھائی نہیں بنتی ہے، دشمنی ہے۔ اور جب سمجھایا جائے، کہا جائے کہ بھائی اس زمین پر رہتے ہیں، اپنے بھائی سے معافی مانگ لے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ غلطی میری ہے، مولانا غلطی میری ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، اللہ نے کہے گا کل قیامت کے دن کہ بندے غلطی میری نہیں ہے، آپ ہی کی ہے۔ چلو بولو بولو تم میں صحیح مسئلہ تم میں سلسلہ کا ہوا سب اللہ مسجد فرشتوں انہیں پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو، اٹھا کے جہنم میں پھینک، ضرورت نہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے آپ کے اندر معاشرے کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، بغض سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اور عجب معاشرے کے اندر ایک حال عجب ہو چکا ہے کہ لوگوں کے اندر علماء کی جو محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت کی رسم نہیں آتی۔ یہاں تو کافی حد تک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے ہمارے انڈیا کے اندر جو آپ لوگ ماشاءاللہ وہیں سے وہاں تو اور زیادہ علماء کی برائیاں، کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر علماء کی برائی کرتے ہیں، اگر وہ عالم اس کے اندر وہ برائی موجود ہو، اس کے باوجود بھی اس کی برائی کی جاتی ہے تو اس کا انتقال سورہ خاتمہ پر ہوتا ہے۔ امام شارح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ راستے پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ہمارے اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہماری زندگی کو نئی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، زبان کو گناہوں سے بچائیے، آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے، کان کو گناہوں سے بچائیے۔ ہمیں اپنے آپ کو نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بننا چاہیے، اس کی نیت کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے بلانا چاہیے کہ اللہ ہمیں بہت زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی، اللہ ہم نے بہت زندگی کوتاہی میں گزار دی، اللہ ہم نے بہت زندگی ریاکاری میں گزار دی، اللہ ہم نے بہت زندگی اپنے گھروں میں کسی کی برائی کرتے کرتے گزار دی، اے اللہ ہم گھر میں بیٹھے اپنے بھائیوں کی برائی کر کر زندگی گزار دی، اے اللہ ہم نے تجارت میں لوٹ کر زندگی گزار دی، اللہ ہم نے جھوٹ پر مار جھوٹ بول کر مار مار بیچ کر ہم نے زندگی گزار دی، اے اللہ ہم نے برائیاں کر کر کے زندگی گزار دی، اے اللہ اب بہت ہو گیا، زندگی کے کافی علامات نکل چکے ہیں، اللہ اب تو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ اب ہمیں معاف کر دے، اب اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں، کھانا پینا سونا اور یہ رہنا اور یہ زندگی کے لمحات کو اس طرح گزار کر چلے جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے، نبی علیہ السلام کا دیوانہ بن کے زندگی گزارے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنے اندر اتار کے زندگی گزارے، نبی علیہ السلام کے جس طرح غلام ہو اس طرح غلام بن کر زندگی گزارے، جس طرح صحابہ سمیہ جس طرح تھی، جس طرح ابو بکر صدیق تھے، جس طرح عمر بن خطاب تھے، کل قیامت
کہ موبائل کے اندر میموری ہوتی ہے، میموری کارڈ کے اندر اگر گانے اور فلم ہو، کوئی عالم یا نیک بندہ اگر آپ سے مانگے کہ ذرا موبائل دیجیے گا تو آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ مولانا کوئی موبائل مت دیجیے گا، اس میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر اسی موبائل کے اندر، اسی میموری کے اندر کچھ بھی نہ ہو، خالی موبائل ہو، کسی نے کہا عالم نے مانگا کہ موبائل دیجیے گا تو آپ کیا کہو گے؟ ہمارا دینا چاہے تو دے سکتے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں قرات ہو، نعت ہو، تقریر ہو، اچھے اچھے بیانات ہو، کسی عالم نے آپ سے مانگا، نئے بندے نے آپ سے مانگا، تو آپ فوراً کہو گے حضرت دے دیجیے، بہت اچھے ہیں، اس میں بہت سی باتیں اندر ہیں، بہت اچھی اچھی میں نے چیزیں پڑھی ہیں، خوشی خوشی دیکھو ذرا اپنی طرف اٹھاتی ہے۔ یہ موبائل ہے باڈی، اس کے اندر تین میموری ہے، میموری کے اندر غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اللہ اپنے جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ نبی ذرا امتی کو پیش کیجیے گا۔ نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر قیامت کے دن یہ نہ کہتے ہیں اللہ میں اس امتی کو بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اس کی میموری پوری کرتی ہے، گناہوں نے اس نے میموری گزار دی، پوری بگاڑ کے رکھی ہے۔ لیکن اگر گناہ نہیں کیا، معاشرے کے اندر جس طرح معاشرے میں زندگی گزارنا چاہیے گزاری ہو، صحیح معنی اور عبادت بھی کم ہو، کل قیامت کے دن اللہ مانگے تو اللہ کہ نبی یہی جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ لینا چاہے تو لے سکتے لیکن خالی نہیں۔ لیکن اگر عبادت ہو، نماز ہو، اللہ ہم آپ سے یہی امید لگاتے ہیں کہ ہماری یہی حالت بنا کر یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کو بدلا رہے ہیں کہ آپ کا دل آج تڑپ ہوتا ہے، اور یہ آنسو کی علاج رکھ دیجیے آپ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں، آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ پلک کے اوپر جو ہلکا سا قطرہ لگتا ہے اتنا نکلا ہوگا جہنم کے دن، جہنم کے آگ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نکلوا دیتا ہے کہ اس بندے کے آنکھ سے آنسو کا ہلکا سا ایک قطرہ نکلا تھا، جس کی وجہ سے پلک کا ایک بال بھیگ چکا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو سر تو آج اسی قدر کر کے اللہ سے کسی دن میں دعا مانگے کہ اللہ اب ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، بہت ہو گیا، اب اللہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، غیبت سے بچائیں گے، چغلی سے بچائیں گے، حسد سے بچائیں گے، بھائی بھائی میں چھوڑ پیدا کریں گے، اتحاد پیدا کریں گے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے گھلائیے، اللہ سے مانگیں۔ اگر سچے پکے دل سے آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کر لے گا۔ یہ کہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر سے نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مارتے مارتے گھر سے دھکا مار کے نکال رہی ہے، گھر سے دھکے مار کے نکال رہی ہے، اور کہا کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، تو نے مجھے زندگی میں بہت ستایا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ بچہ کرتا کیا، ماں نے غصے میں دھکا مارا، گھر سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا، اور کہا کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی آنا نہیں۔ بچہ گھر سے نکل گیا، تھوڑی دور گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سر جھکایا، روتا روتا پھر پیچھے کی طرف گھر کی طرف پلٹ پڑا اور گھر کی طرف آیا اور بیٹا راہ دیکھنے لگا کہ ماں کا دروازہ نہیں کھلے گا، ماں کو وہاں بڑا کرتی ہے، بولے ماں کا دروازہ نہیں کھلے گا، ماں دروازہ کھولے گی، بس یہ راہ دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ لگ گئی، کافی دیر کے بعد ماں دروازہ کھولتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ ماں نے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا تھا کہ ماشاء اللہ
जब हम दोबारा ईश्वर की तरफ आ चुका है तो फिर दोबारा ईश्वर की तरफ आ चुका है। जैसी गुस्से में आई लेकिन कहते हैं कि मैंने देखा तो बच्चे ने सर उठाया और कहा कि माँ मैं बच्चे की तरफ गया। मैंने दिल में ख्याल करता किया था क्या ईश्वर की तरफ कभी निगाह उठा के नहीं देखूंगा। मैंने सोच लिया था कि ईश्वर की तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखूंगा। माँ मेरे दिल में ख्याल पाया था कि मैं किसी के घर में जाकर बर्तन मार लूंगा मुझे कुछ खाना मिल जाएगा। किसी के घर के अंदर झाड़ू मार लूंगा मुझे सोने के लिए मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर दिन तक ख्याल आया कि माँ मुझे 200,000 मिल जाएंगे, मुझे यार हजारों मिल जाएंगे, घर पर मिल जाएगा, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत के बिना माँ कहाँ मिलेगी। इससे माँ मुझे दोबारा जोड़कर आया हूँ। माँ ने मुझे सुना बेटे आजा आजा आजा, अगर तुमने ख्याल आया है मैं तुझे बहुत मोहब्बत से अपने पास रखूंगी, प्यार करूंगी। जब माँ का दिल तक टूट जाता है, माँ की मोहब्बत के साथ बच्चे की तरफ देखती है। माँ जब बच्चा इतना बदबख्त होने के बावजूद बच्चा जब ये कहता है कि माँ मुझे 200,000 मिल जाएंगे, 2,500 और 1,00,000 मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। इसी तरह हमारे अल्फाज होना चाहिए कि हमें 200,000 मिल जाएंगे, 1,000 मिल जाएंगे, अल्लाह तू मोहब्बत करने वाला यार कहाँ मिलेगा। ये अगर हमारे दिल में आ गया और हमें अल्लाह से ही दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह हम बहुत दोस्तों की तरफ भागे हैं, बहुत यारों की तरफ भागे हैं, बहुत कारोबार की तरफ भागे हैं। कारोबार से बना नहीं, तिजारत से बना नहीं, लेकिन गफलत वाले कारोबार की तरफ हम भागे हैं। हमने गुनाहों की तरफ बहुत जिंदगी लुटाया है, हमने गीबत की तरफ बहुत जिंदगी लुटाया है, हमने चुगली की तरफ बहुत जिंदगी लुटाया है। हमने हर गुनाह करते हमने देख लिया कि कुछ ही मिला है, हमने आपको दूर कर दिया है। आज अल्लाह हम आपसे माफी मांगते हैं कि अल्लाह आपकी तरफ आते हैं, अब जिंदगी नहीं बनाएंगे, जिंदगी में नबी बनाएंगे, जिंदगी में हिस्सा वाले बनाएंगे। अल्लाह हम आपको राजी करेंगे, अल्लाह हम आपको खुश करेंगे। आज दिल से अल्लाह से दुआ करें। आज आपका दिल मचला है, आज आपका दिल टूटा है, उस टूटे दिल से अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह अब जिंदगी बदलेंगे, नहीं बनेंगे। अल्लाह हमें नबी और इंसान बना दे, सुन्नत शरीयत का पाबंद बना दे, नबी अलैहिस्सलाम का दीवाना और मस्ताना बना दे। अल्लाह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने वाला बना दे। जो बात कही गई सुनी गई अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।